اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 16 آج اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اور سیکنڈ لاسٹ لیکچر بھی ہے۔ یہاں پر اس سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پارہ مکمل ہو جائے گا، سورۃ طٰہٰ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور آج کے سبق میں ہم سیکنڈ لاسٹ لیکچر پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اس کی آیت نمبر 115 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آیت نمبر 116 سے آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر واقعہ آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ گو کہ گزشتہ لیکچر کے اختتام پہ میں نے کہا تھا کہ جو اختتامی آیت ہے، پچھلے رکوع کی اختتامی آیت یعنی آیت نمبر 115 اور پھر اس کے آگے جو آنے والا رکوع ہے، اس میں واقعہ آدم کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ بارہا پہلے بھی گزر چکا ہے اور اس کی تفصیلات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے 25 تک کور ہو چکی ہیں اور چینل پہ اپلوڈڈ ہیں۔ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے سن لیجئے گا۔ اس واقعے کو ذکر کر کے رب العالمین جب قرآن کریم میں ریپیٹنگ کوئی چیز آتی ہے نا، اب دوبارہ سے اس واقعے کا ذکر ہے اور بتانا کیا مقصود ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ اگر بشری کمزوری کی وجہ سے یا جذبات کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھے انسان، تو سرکشی کی راہ نہ اختیار کی جائے، گناہ کر کے اس پہ اکڑا نہ جائے، گناہ کر کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کیا جائے۔ کیونکہ جب بندہ اکڑتا ہے گناہ کر کے یا خود کو ڈیفینڈ کرتا ہے، یعنی توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، غلطی نہیں تسلیم کرتا، تو حال وہی ہوتا ہے جو شیطان کا ہوا کہ غلطی اس سے بھی ہوئی لیکن وہ اکڑا، تکبر اس نے کیا، رجوع نہیں کیا اور پھر اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کیا۔ ہاں میں بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، میں کبھی سجدہ نہیں کروں گا آدم کو۔ یہ نہیں دیکھا کہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی ہو رہی، اپنی غلطی کی، اس کو ڈیفینڈ کیا۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے بنی آدم، اس واقعے کو جو تمہارے باپ کے ساتھ پیش آیا اور ازل سے جو تمہاری دشمنی شیطان کے ساتھ ہے، اس کا پرپس کیا ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ جو میرا حال ہوا، جیسے میں ذلیل و رسوا ہوا، میں اولاد آدم کو بھی ویسے ہی ذلیل و رسوا کروں۔ اور رب العالمین کیا حکم دے رہا ہے؟ رب العالمین فرما رہا ہے ایسے واقعات سے نصیحت قبول کرو ورنہ تمہارا بھی وہی اشر ہوگا جو فرعون کا ہوا، جو نمرود کا ہوا، جو قارون کا ہوا، جو شیطان کا ہوا۔ بلکہ جو شخص توبہ کی راہ اختیار کرتا ہے، رب العالمین اس کے ساتھ پھر کریمانہ برتاؤ کرتا ہے اور رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لہٰذا اس واقعے سے جو سیکھنے کا ہمیں مل رہا ہے، جو درس مل رہا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اولاد آدم میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اس ڈفرینشیٹ کو اگر ہم دیکھ لینا کہ دو ٹوک بات ہے، ہم اولاد آدم ہیں اور ہمارے باپ کے ساتھ جس نے دشمنی نبھائی اور اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ دشمنی یوں نبھاؤں گا کہ میں تمہاری اولاد کو تباہ و برباد کروں گا، میں اگر تباہ ہوا ہوں تو میں تمہاری اولاد سے بدلہ لوں گا۔ ہاں، رب العالمین فرما رہے ہیں میرے بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ یہ ساری ڈبیٹ سورۃ الاعراف میں گزر کے آ چکی ہے، ٹھیک ہے، تفصیلات آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پرپس کیا ہے واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں بتا رہی ہوں کہ ہم کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم الحمدللہ اولاد آدم ہیں اور آدم فیملی سے ہمارا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ شیطان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر ہمیں کس کو سپورٹ کرنا ہے؟ ہم نے اپنی فیملی کی راج رکھنی ہے، اپنے فیملی خاندانی اقدار کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے اعمال کو درست رکھنا ہے، یا ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے جس نے کھلا چیلنج دیا تھا کہ میں اولاد کو رسوا کروں گا، برباد کروں گا، اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو ہمارے باپ حضرت آدم کو کتنی تکلیف ہوگی، یہ سوچ لیں ایک لمحے کے لیے کہ ہم اس کی حضرت آدم کی اولاد ہو کے پیروی کریں شیطان کی، اور شیطان کو کس قدر راحت اور خوشی ہوگی کہ وہ اگر بنی آدم کو تباہ کرتا ہے یا برباد کرتا ہے یا تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔
لہٰذا قصہ آدم اس سے پہلے بھی گزر چکا، اس کے بعد میں مختلف صورتوں میں آئے گا، اور اس قصہ کے کئی پہلو ہیں، اور سیاق و سباق کی موافقت میں ہر جگہ اس واقعے کے بہت سے بہت سے پہلو ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ اور کون سے پہلو امپورٹنٹ ہیں؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ روش وہ نہیں اختیار کرنی جو شیطان نے کی تھی، اور روش طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو آدم کا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اگر خطا ہوئی تو اس پر رجوع کیا، اس پر توبہ کی، توبۃ نصوح کی، اور یہی سلیقہ، یہی راستہ بنی آدم کو سکھایا جا رہا ہے اس واقعے کے ذریعے، کہ اگر بشری تقاضوں کی بنیاد پر تم کچھ کر بیٹھو، وہ عمل جو کہ رب العالمین نے جس سے تمہیں منع کیا تو تم فوراً رجوع کرو، تم توبہ کرو، جیسے آدم نے کی تھی، جیسے تمہارے باپ نے کی تھی، تم اکڑنا نہ، تم راہ خدا سے بہک نہ جانا، گو کہ جیسے شیطان بہکا تھا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس واقعے کی مسلسل قرآن کریم میں تکرار کے باوجود بھی اس کی افادیت میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کی جو دیگر ڈیٹیلز ہیں، کیا وہاں ہوا تھا، کس طرح سے وہ مکالمہ، وہ سورۃ الاعراف میں ہے، ریفرنس میں نے دے دی ہیں، لنکس بھی موجود ہیں ڈسکرپشن میں۔ ریدر دین اگر بات کی جائے کہ یہاں پر کن پہلوؤں کو اب مد نظر رکھتے ہوئے اس رکوع کو پڑھا جائے گا، تو ہم اس کو حصول برکت کے لیے ریوائز بھی کر لیتے ہیں، اور الفاظ کے معنی اور مطالب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اور ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب سجدہ میں گر گئے، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ، تو ہم نے کہا کہ اے آدم، إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ، ہم نے آدم سے فرمایا کہ اے آدم یہ تمہارا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تمہاری بیوی کا، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو خبردار یہ ہرگز تجھے اور تیری بیوی کو جنت سے نہ نکال دیں، اگر ایسا ہوا تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی ان آیات میں کیا بتایا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، کہ ابلیس تمہارا اور تمہاری زوجہ کا خطرناک دشمن ہے، تمہاری عزت اور سرفرازی دیکھ کر ہی آتش حسد میں جل رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی چکمہ دے اور تم اس میں پھنس جاؤ، یہ تمہیں جنت کی راحتوں سے محروم کر دے گا۔ اب یہاں پر لفظ جو استعمال ہوا نا، من الجنتی، یہ دیکھیں فلا یخرجنکما من الجنتی فتشقا، پس تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تشقا کے لفظی معنی نا عربی کی اگر اردو کریں نا تو یہ شقاوت یا بدبختی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ شقا سے مراد وہ تھکن ہے جو کسب معاش کے باعث انسان محسوس کرتا ہے، یعنی روزی کما کر اور اس کو بنا کر وہ ساری مشقت کو شقا کہا جاتا ہے۔ یہاں فتشقا سے مراد کیا ہے؟ تو مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی جنت میں تو ہر چیز تیار ملتی ہے، یہاں سے نکال دیے گئے تو پھر ایک ایک لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے باوجود بھی تمہیں یہ بہار نصیب نہیں ہوگی جو اس وقت تمہیں میسر ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آگے پڑھ لیتے ہیں کہ بے شک تیرے لیے یہ جنت ہے کہ جس میں نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ہی ننگا ہوگا، اور یہ کہ نہ کبھی تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ ہم نے سورۃ الاعراف میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ لباس، جسم کو ڈھانپنا انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ جب رب العالمین نے ناراضگی کا اظہار کیا تو جنت میں جب ان سے یہ لغزش ہو گئی آدم و حوا سے، تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ جنتی لباس ان سے لیے گئے، اور ان کے جسم جب برہنہ ہو گئے تو وہ پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ ایسا ہوا نا؟ تو مراد کیا ہے کہ انسانی فطرت ہے لباس، انسانی فطرت ہے جسم کو ڈھانپنا۔ یہاں پر دیکھیں ذکر ہے رب العالمین اس بلیسنگ کا ذکر کر رہے، جنت میں تمہارے پاس کیا ہے؟ رب العالمین فرما رہے کہ نہ تجھے بھوک لگے گی نہ تو ننگا ہوگا، یعنی مراد کیا ہے کہ تجھے اوڑھنے کو بھی بہترین میسر، تجھے کھانے کو بھی بہترین میسر۔ لیکن اب اس دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اولاد آدم کس طرح سے ہوس کا شکار ہے کہ ہم ایک پرپس کو جو ہمارے فائدے میں ہمیں لگتا تھا نا، وہ کیا ہے کہ کھانا، زیادہ کھانا، بہتر کھانا، سٹور کرنا، ٹھیک ہے، سٹاک لگانے، ٹھیک ہے، مہنگا خریدنا، مہنگا اوڑھنا، مہنگا کر کے بیچنا، یعنی ہر چیز وہ جو ہم اپنے لیے بہتر سوچتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ تو ایک چیز ہمارے اندر رہ گئی، وہ کیا ہے کہ بہترین کھانا ہے، بہترین اوڑھنا ہے، لیکن
کیا لباس میں وہ کیٹیگری آ رہی ہے کہ جو ہمارے جسم کو ڈھانپ رہی ہے؟ یعنی ہم نے بہترین کی ضد میں آ کے بہت بدترین کی طرف چل پڑے. یعنی لباس مہنگا پہننا دین اسلام میں منع نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کے وسائل آپ کو اجازت دیں تو اللہ کی نعمتوں کا جائز استعمال کریں، ٹھیک ہے، جس طرح سے حق ہے. اور بہترین لباس پہنتے دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی، نیا لباس پہنیں، صاف ستھرا پہنیں، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے آپ خریدیں. ہاں فضول خرچی نہ کریں، نہ ہی بہت زیادہ ہاتھ کو تنگ کریں، اعتدالی راہ. بہرحال دوبارہ آتے ہیں پوائنٹ کی طرف. تو ہم نے بہترین کس کو کنسیڈر کیا؟ جو جتنا باریک ہوگا اتنا بہترین ہے، جو جتنا سلیو لیس ہے خواتین کے نزدیک، جتنا یعنی عریانی اور فحاشی اس قدر عام ہے. ہم لوگوں نے لباس کی اہمیت کو ہی کھو ڈالا. یعنی اگر ہمارے لیے ایک سوٹ ایک ڈریس ہے وہ 1 لاکھ کا ہے 2 لاکھ کا ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، ماں سوائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے جسم کو ڈھانپ بھی رہا ہے یا نہیں. میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اتنی لانگ میکسیز ہوتی ہیں جنہوں نے پیچھے، وہ اگر خاتون چلتی جا رہی ہے تو وہ پیچھے گری ہوئی ہوتی ہیں، یعنی پوری زمین پہ وہ بچھتی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن خاتون کا اپنا سینہ کور نہیں ہوتا، اس کے سر کے بال کور نہیں ہوتے. یعنی وہ لباس جو جسم کے ڈھانپنے کے لیے یوز ہو، اسی لباس کو اپوزٹ وے میں یوز کیا جا رہا ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں بہترین وہ ہے جو کہ مہنگا ہے، یا بہترین وہ ہے جو ان دی فیشن ہے، جس میں جتنی فحاشی ہے، جس میں جتنی عریانی ہے، ہم تو بہترین اس کو کنسیڈر کرتے ہیں نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت گنوا رہا ہے اس کو. رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ جنت ہے جس میں تمہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے بغیر مشقت کے، اور تمہیں لباس بھی جو تمہیں ننگا نہیں کر رہا. اور دنیا میں آ کے ہم اسی طرح سے برہنہ ہو چکے ہیں کہ تقریباً خواتین کو دیکھ لیں تو وہ اپنے لباس کی قدر نہیں کر رہی، اپنے پردے کی. مردوں کو دیکھ لیں تو وہ بھی اسی طرح سے. اور پھر فحاشی عام ہو رہی ہے، زنا عام ہو رہا ہے، گناہ عام ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ پھر روتے ہیں سسٹم کو. ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں. خود اگر ہم آج ہی قرآن کی تعلیمات پہ امپلیمنٹیشن دیں نا تو بصیرت قوم، بصیرت ملت، بصیرت ملک، بصیرت امت مسلمہ، ہم ایسی امت بن کے ابھریں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی. تو اس پوائنٹ سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چلیں ہم بہت زیادہ آگے نہیں جاتے، ہم نہ دیکھیں ماڈلز کو، ٹی وی کو، اور کسی اور طبقے کو. میں اپنی بات کر لیتی ہوں، آپ اپنی بات کر لیں. بازو سین تھرو ہیں تو اس کو آج کل کوئی ایشو سمجھا ہی نہیں جاتا، بازو ہاف ہیں ان کو بھی ایشو نہیں سمجھا جاتا. پھر ذرا اپر لیول کا طبقہ ذرا دیکھ لیں. میرے اعتبار سے تو وہ نچلا لیول ہے نا، فحاشی کی طرف اپر لیول کی بات کر رہی ہوں کہ ان کے سلیوز ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، پھر شورٹ شرٹس آ جاتی ہیں، اسکرٹس آ جاتی ہیں. تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اسی شیطان کی طرف نا. تو اس نے بہکانا ایک وے سے تھوڑی ہے، وہ تو طرح طرح سے آ رہا ہے نا حملے کرنے. اور پھر وہ خوش بھی ہے کہ یہ اولاد آدم، یہ ان کا آدم اور حوا کا ایک دفعہ لباس میں نے جنت میں اتروا دیا تھا، اور اب یہ دنیا میں دیکھ لو، یہ جو اپنے آپ کو بلیسڈ قوم، اپنے آپ کو فیشنیبل، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، یہ تو گھٹیا ترین قوم بن چکے ہیں. اور ایسا ہے، حقیقت ہے. ہم اپنا رینک، اپنا مرتبہ خود کھو رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. بہرحال شیطان بہکانے سے باز نہیں آیا. فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے کیا کیا؟ تو شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی. یعنی اس نے کیا کیا کہ اس نے بہلانا شروع کر دیا، بہکانا شروع کر دیا، اور کہا کہ کیا آپ کو ایسا درخت نہ دکھاؤں جس کا پھل کھانے سے موت کا خدشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا اور تمہیں لازوال بادشاہی مل جائے گی. تو کیا ہوا؟ تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم سے لغزش واقع ہوئی. تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مفہوم میں ضرور یہ بات مد نظر رکھی جائے کہ آپ نے قصداً اس درخت کا پھل نہیں کھایا تھا، بھول کے کھا لیا تھا، اور شیطان نے ان کو لغزش دلائی تھی، ٹھیک ہے. اور یوں ان سے ہوا. جب آپ نے وہ درخت کا پھل کھایا ہے، درخت کون سا تھا، کیا کھایا تھا، کتنی مقدار تھی، پہلے کس نے کھایا، ڈیٹیلز گزر چکی ہیں. تو بہرحال پھر یہاں پر دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. تو یہاں پر کیا ذکر ہے کہ جنتی لباس ان سے لے لیے گئے، اور ان کی فطرت تھی کہ انہوں نے اپنے جسم کو تب بھی ڈھانپا. آج کا انسان اپنی فطرت سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور چیز اپنی فطرت سے جتنی دور ہوتی ہے، جتنی مصنوعی ہوتی ہے، اتنے اس کے مرجھا جانے کے، ختم ہو جانے کے، ناپید ہو جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں.
تو خاص خصوصاً میں خواتین کو یہاں کہوں گی کہ اپنی عصمت کا، اپنے پردے کا خیال رکھیں، اور مردوں کو بھی کہوں گی تعلیمات یہی ہیں کہ نظریں نیچی رکھی جائیں جھکا کے، اور خود اپنے سطر کی بھی حفاظت کی جائے۔ خواتین اور مرد دونوں اسلام کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اگر چلیں گے تو ضرور انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہوں گے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ انشاءاللہ ان دا آخرہ ایز ویل۔ پھر آگے چلتے ہیں، اور آگے آیت نمبر 122 سے ہے، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اپنی اس لغزش پر شدید پشیمانی تھی، آپ توبہ اور استغفار کرتے گئے جب جنت سے نکال دیے گئے، یہاں تک کہ آپ کی توبہ رب العالمین نے قبول فرمائی۔ اور اس واقعے سے یہی ہم سیکھ رہے ہیں کہ لغزش ہو جانا بحیثیت انسان یہ اتنا سچ بڑا گناہ نہیں ہے، یہ کہ جان بوجھ کے کرنا یا کرنے کے بعد اس پر اڑ جانا، ٹھیک ہے۔ تو ان سے قصدن نہیں ہوا، ان سے قصدن یعنی ارادتاً انہوں نے ایسا نہیں کیا، ان سے لغزش واقع ہوئی اور رب العالمین نے اس کو معاف بھی فرمایا کیونکہ انہوں نے پھر توبہ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں، رب العالمین نے انہیں معاف بھی فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پھر اس کے بعد نصیحت آئی رب العالمین کی طرف سے، جو حکم آیا رہتی دنیا تک کے لیے، اولاد آدم کے لیے، وہ کیا ہے؟ یعنی اب معاف فرما دیا گیا، جنت میں دوبارہ بلا دیا گیا، پھر جنت سے دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا، اور اب جو نصیحت تھی دنیا میں رہنے کی، جو ٹپس تھیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ رب نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، اور پھر اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں بلا دیا، تو آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یعنی دنیا میں جب میری نشانیاں تیرے سامنے تھیں تو ان سے اندھا بنا رہا، آج اسی لیے تجھے اندھا اٹھایا جا رہا ہے۔ دنیا میں تو نے احکامات ربانی کو جھٹلایا، تو نے احکامات الہی کو چھوڑ دیا، آج یوں ہی تجھے بے یار و مددگار، بے سہارا چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا اور ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے شدید ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جن کی رہائشوں کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، اور بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے اندر جو بیان ہونے والی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔